حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نماز عشاء پڑھ کر سوئے ہی تھے کہ اچانک اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمایا، میرے ہوتے ہوئے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ستا رہا ہے؟ آپ اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے انہیں آ رہا تھا، اور آج پھر چند لمحوں پہلے انہیں آیا، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان نور الدین زنگی کو قرار کہاں تھا؟ انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت دمشق سے مدینہ طیبہ کا راستہ 20-25 دن کا تھا، مگر آپ نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 16 دن میں طے کیا۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر آپ نے مدینہ طیبہ آنے اور جانے کے تمام راستے بند کروا دیے اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلایا۔ اب لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، آپ ہر چہرے کو دیکھتے، مگر آپ کو وہ چہرے نظر نہ آئے جو خواب میں سلطان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دکھائے تھے۔ اب سلطان نور الدین زنگی کو فکر لاحق ہوئی اور آپ نے مدینۃ المنورہ کے حاکم سے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں؟ جواب ملا کہ مدینۃ المنورہ میں رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں، مگر 2 مغربی زائر ہیں جو روضہ رسول کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں، شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، جو عرصہ دراز سے مدینۃ المنورہ میں مقیم ہے۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں زائر بظاہر بہت عبادت گزار لگتے تھے۔ ان کے گھر میں تھا ہی کیا، ایک چٹائی اور 2-4 ضرورت کی اشیاء کہ یکدم سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش لرزتا محسوس ہوا۔ آپ نے چٹائی ہٹا کے دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ آپ نے اپنے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر بتایا کہ یہ سرنگ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پہ غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ نے دیکھتے ہی ان کو پہچان لیا تھا جو خواب میں چہرے دکھائے گئے تھے۔ دونوں زائرین سے پوچھا، سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ حیل و حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ یہودی ہیں اور اپنے قوم کے طرف سے انہیں یہ ٹارگٹ دے کر بھیجا گیا کہ تم مسلمانوں کے پیغمبر، ساری کائنات کے سچے رہبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس کو چوری کرنے پر انہیں مأمور کیا گیا ہے۔ یہ سلطان یہ سن کر زاروں قطار رونے لگے، اور اسی وقت ان 2 بدبختوں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ سلطان روتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ غلام کو چنا۔ میرے نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ واہ میرے مقدر کہ پوری کائنات میں اس خدمت کے لیے سرکار نے مجھ غلام کو چنا۔ اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے قلع کما کر دیا جائے، خاتمہ کر دیا جائے۔ سلطان نے معمار بلائے اور قبر انور کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پانی نکل آئے۔ سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔